اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم سب کے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ سیاح لامکہ فخر دو جہاں سرور عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں انتہائی خلوص و محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرائض اس امت پر عائد کیے ہیں ان تمام فرائض میں سب سے اہم، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل نماز ہے۔ اور نماز کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کے اندر تمام جسمانی اور روحانی خیر اور برکتوں کو جمع فرما دیا ہے، بلکہ مفسرین کرام کے مطابق تمام مخلوقات کی جو عبادتیں الگ الگ ہیں وہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر جمع فرما دی ہیں، اور ایک مسلمان بندہ، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب نماز پڑھتا ہے تو اس نماز ہی کے ضمن میں وہ تمام مخلوقات کی عبادت کو ادا کرتا ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہنا یہ ہے کہ نماز بہت ہی اہم عبادت ہے، اہم العبادات، تمام عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بڑا مشہور شعر ہے کہ روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرشش نماز بود۔ محشر کے دن جب جان گھل رہی ہوگی ایسے عالم میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں۔ نماز چونکہ سب سے اہم عبادت ہے لہٰذا اس کی کنڈیشنز بھی سب سے زیادہ ہیں۔ دنیا میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی بھی اتنی ہی ہوتی ہے، اس کا پروٹوکول بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ ایک وارڈ ممبر اہم ہے لیکن اتنا اہم نہیں، اس لیے اس کے ساتھ کوئی گارڈ وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی ایم ایل اے ہو جائے تو اس کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں، کوئی ایم پی ہو جائے تو اس کے ساتھ اور بھی سیکیورٹی ہوتی ہے، کوئی منسٹر بن جائے تو اور زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے، کوئی چیف منسٹر بن جائے تو اور زیادہ سیکیورٹی، کوئی پرائم منسٹر ہو جائے تو اور زیادہ سیکیورٹی، کوئی پریزیڈنٹ بن جائے تو اور زیادہ سیکیورٹی، بلکہ وائی پلس زیڈ پلس کیا کیا سیکیورٹی کے کیٹیگری ہیں وہ سب جو ہے ہوتے ہیں۔ تو آدمی دنیا میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے
اس کی سیکیورٹی بھی اتنی ہی ہوتی ہے، اس کا پروٹوکول بھی اتنا ہی ہوتا ہے، اسے اہمیت بھی اتنی ہی دی جاتی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، نماز تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، لہذا اس کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، اس کے مسائل بھی جو ہے نا بہت زیادہ۔ آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو سب سے بڑا جو باب آپ کو ملے گا وہ نماز کا باب ملے گا، سب سے بڑا بیان جو ملے گا وہ نماز کا بیان ملے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، خاص طور سے یہ غیر مقلدین وغیرہ، کہ نماز میں کوئی کیا کہتے ہیں کہ نماز کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، جہاں چاہیں پڑھ لیں، جیسے چاہے پڑھ لیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ نماز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، صاف صاف ایسے بولتے ہیں، نماز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، جہاں چاہیں پڑھ لیں، جیسے چاہیں پڑھ لیں۔ کیسے ایسا؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو امت کے یہ بڑے بڑے ائمہ کرام، بڑے بڑے علماء کرام، یہ کئی کو اتنا بڑا باب نماز کا باندھتے، سب سے بڑا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ پڑھیں گے آپ تو آپ کو سب سے بڑا باب کتاب الصلاۃ ملے گا، بلکہ حدیث کی کتابوں میں یہ سب سے بڑا بیان جو آپ کو ملے گا کتاب الصلاۃ کا بیان ملے گا۔ اس کا مطلب کچھ تو بات ہے کہ اتنا بڑا باب باندھنے کی ضرورت پڑی، بلکہ تمام ابواب میں، تمام کتب میں سب سے بڑا باب، سب سے بڑی کتاب جو باندھنی پڑی فقہاء کرام کو اور محدثین کرام کو، وہ کتاب الصلاۃ، باب الصلاۃ، یہ جو باندھنی پڑی، اس کا مطلب یہ کہ نماز واقعی اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ نماز کے شرائط، پھر نماز کے 6 شرطوں کی تفصیل، نماز کے فرائض، پھر نماز کے 7 فرضوں کی تفصیل، پھر جو ہے صفت الصلاح، نماز کا طریقہ، پھر جو ہے اس میں واجبات نماز کی تفصیل، سنن نماز کی تفصیل، نماز کی سنتوں کی تفصیل، نماز کے مستحبات کی تفصیل، نماز کے مفسدات، جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہوتی ہے، نماز کے مفسدات کی تفصیل، پھر مکروہات کی تفصیل، پھر جو ہے کہتے ہیں کہ باب المساجد ایک باب ہے، پھر جو ہے باب الوتر والنوافل ایک الگ شعبہ ہے، پھر جو ہے باب سجود السہو، سجدہ سہو کا باب الگ ہے، باب سجود التلاوت، تلاوت، سجدہ تلاوت کا باب الگ ہے، باب صلاۃ المریض، مریض کی نماز کا بیان وہ الگ ہے، باب صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز کا بیان وہ الگ ہے، باب قضاء الفوائد، فوت شدہ نمازوں کو قضا کرنے کا بیان یہ الگ ہے، باب الجمعہ الگ ہے، باب العیدین الگ ہے، باب الاستسقاء الگ ہے، باب الصلاۃ علی الکعبہ الگ ہے۔ سب ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا؟ ہاں، کتاب، پھر آگے جا کر کے کتاب الجنائز، یہ تمام ابواب ختم ہوتے ہیں، تب جا کر کے کتاب الزکوٰۃ شروع ہوتی ہے۔ کئی کو ایسا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بہت اہم ہے۔ نماز جب اہم ہے تو اس کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ آج ہم جو ہے نماز کے کچھ ایسی غلطیوں کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے متولی صاحب نے بھی، ہمارے سیکریٹری صاحب نے بھی ہمیں حکم دیا کہ یہ مسائل جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں، جن میں عام طور سے لوگ مبتلا ہیں، اور ان کی وجہ سے نماز بعض حالت میں نماز فاسد ہوتی ہے، بعض حالت میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اور بعض حالات میں نماز کم سے کم مکروہ تنزیہی ہوتی ہے۔ نماز اگر فاسد ہو جائے تو اس کو دوبارہ پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھنا فرض ہے۔ نماز اگر مکروہ تحریمی ہو تو اس کو اعادہ کرنا، اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ در مختار میں صاف طور سے یہ الفاظ موجود ہیں
کہ کل صلاۃ ادیت مع کراہت تحریمت تجب اعادتها، ہر وہ نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے اس کا اعادہ، اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اور جو نماز مکروہ تنزیہی کے ساتھ ادا ہو اگرچہ دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہے لیکن اعادہ کر لینا بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ احکام جاننے کے بعد آج کے زمانے میں یہ خاص طور سے جو یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے، یوٹیوب میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں یہ ویڈیوز آتے رہتے ہیں، اور ہمارے لوگ خاص طور سے ہمارے نوجوان بغیر کسی تحقیق کے ان مسائل پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ چاہیے یہ کہ آپ کوئی مسئلہ جو آپ کو معلوم نہ ہو اپنے محلے کے امام سے، اپنے محلے کے عالم دین سے اس مسئلہ کو کنفرم کریں، اس مسئلہ کو معلوم کریں۔ یوٹیوب ایک ایسی دنیا ہے جہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہیں نا، جہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہیں اور ہر طرح کے ویڈیوز ہیں۔ آپ کو شیعہ لوگوں کا بھی ویڈیو مل جائے گا، آپ کو غیر مقلدین کا بھی ویڈیو مل جائے گا، آپ کو اہل قرآن کا بھی ویڈیو مل جائے گا، آپ کو نیچریوں کا بھی ویڈیو مل جائے گا، آپ کو بوہرا فرقہ کا بھی ویڈیو مل جائے گا، آپ کو جو ہے سنیوں کے بھی ویڈیو مل جائیں گے۔ پھر سنیوں میں جو ہے کہتے ہیں کہ طرح طرح کے اختلافات، ہر اختلافی چیز آپ کو یوٹیوب میں مل جائے گا۔ اب آپ اگر یوٹیوب میں مسئلہ تلاش کریں گے تو آپ چکرا جائیں گے کہ آخر ہے کیا، آخر بھائی ایک ہی مسئلے کے بارے میں اتنے سارے چیزیں، کیسے کیا کریں۔ اس کے لیے آپ کو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے علماء سے رابطہ قائم کریں۔ آپ کو علماء بتائیں گے کہ صحیح مسئلہ اہل سنت والجماعت کے مطابق، فقہ حنفی کے مطابق صحیح مسئلہ یہ ہے۔ اور ہم چونکہ مقلد ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، دیکھیے 4 امام ہیں، امت کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ امام 4 ہیں، شریعت کے امام 4 ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ ان 4 میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے، ان 4 میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ ان 4 میں سے کسی ایک کی جو تقلید کرتا ہے وہ اہل سنت میں سے ہے، اور جو ان 4 میں سے کسی ایک کی تقلید نہیں کرتا وہ اہل سنت سے خارج ہے، خارج ہے۔ تو آج ہی نہیں، صدیوں سے، اسی وقت سے، قرون اولیٰ سے، قرون اولیٰ کے بعد جب ائمہ مجتہدین نے اجتہاد کیا، اچھا ہر ایک اجتہاد کرے ایسا نہیں ہو سکتا بھائی۔ سمندر میں ہم جانتے ہیں کہ موتی ہیں، ایک سے ایک موتی ہیں، لیکن ہر کوئی سمندر سے موتی نکال سکتا ہے کیا؟ میں اگر سمندر میں چھلانگ لگاؤں گا تو ڈوب کر کے جان سے ہاتھ دھوؤں گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ مجھے ٹھیک سے تیرنا آتا ہے، ایسا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا آتا ہے۔ تو کسی کو بالکل تیرنا نہیں آتا، سوئمنگ نہیں آتی، تو جس کو تیرنا نہیں آتا وہ اگر سمندر میں چھلانگ لگائے تو کچھ نکال کے لانا تو دور کی بات ہے، اپنی جان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ سمندر میں موتی ہے لیکن وہی نکال سکتا ہے جو تیرنا جانتا ہو، جو سمندر کی گہرائی تک جا سکتا ہو۔ ہر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نکال سکتا ہوں، میں سمندر سے موتی نکال سکتا ہوں، میں سمندر سے موتی نکال سکتا ہوں۔ 35,000 فیٹ نیچے جا کر کے ٹائٹینک کا ملبہ ہے۔ ٹائٹینک جہاز نام سنے کہ نہیں؟ ہاں، 1912 میں جو غرق ہوا تھا، ہاں، جس کے بنانے والوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کو دنیا کی کوئی چیز ڈبو نہیں سکتی، ہاں دعویٰ کیا تھا، لیکن پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا۔ انسان کو انسان کی حد تک رہنا چاہیے، لمٹ کراس کرے گا آدمی تو نقصان اٹھائے گا۔ تو پہلے ہی سفر میں جو ہے ڈوب گیا، اور ایک اکیلے نہیں، 1500 لوگوں کے ساتھ ڈوبا۔ اس کا ملبہ آج تک 35,000 گہرائی میں موجود ہے، اور لوگ جو ہے کچھ لوگ وہاں تک سب میرین کے ذریعے سے
گئے ہیں اور جا کر کے اس کا مشاہدہ کیا وغیرہ وغیرہ. میں وہ سب میں جانا نہیں چاہتا، پھر بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. تو ہر کوئی اگر یہ کہے کہ میں جا کر کے ٹائٹینک کو جا کر کے دیکھ کے آ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کیا؟ سمندر کی گہرائی میں ٹائٹینک ہے وہاں پہ، لیکن ہر کوئی وہاں تک جا کر کے نہیں آ سکتا. سمندر میں موتی ہے، جواہرات ہیں، لیکن ہر کوئی نکال کے نہیں لا سکتا. کمال کی بات ہے، دنیا کے سمندر میں موتی ہونے کے باوجود ہر کوئی لے کر کے آنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو قرآن و حدیث تو لامحدود سمندر ہے. سوچنے والی بات ہے نا. قرآن و حدیث تو لامحدود سمندر ہے، ایسا سمندر جس کی کوئی حد نہیں. تو اس کے بارے میں ہر کوئی دعویٰ یہ کرے کہ میں لا سکتا ہوں، میں قرآن سے مسئلہ نکال سکتا ہوں، میں حدیث سے مسئلہ نکال سکتا ہوں، یہ سراسر بیوقوفی والی بات ہے. سمندر میں موتی ہے، ہر کوئی نہیں نکال سکتا. اب اگر موتی چاہیے تو جس نے سمندر سے نکالا ہے اس کے پاس جاؤ، موتی ملے گا. اسی طرح سے قرآن و حدیث سے ہر کوئی مسئلے نہیں نکال سکتا. جس کو اللہ نے کیپیسٹی دی ہے ان کو مجتہدین کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہدین کہتے ہیں. اب اگر تم کو قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ چاہیے تو تم ان مجتہدین کی بارگاہ میں آؤ، تم کو مسئلہ ملے گا. یہ چیز حالانکہ ایک نارمل سی چھوٹی سی عقل میں بھی یہ بات آتی ہے، لیکن پتہ نہیں ان غیر مقلدوں کو یہ بات کائے کو سمجھ میں نہیں آتی. اور ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں. فتاوی شامی کے اندر علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورے مقدمہ میں لکھا ہے، در مختار کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ صدیوں ہو گئے کہ کوئی مجتہد ایسا پیدا نہیں ہوا. ایسا نہیں کہ دروازہ بند ہو گیا، ایسا بھی نہیں کہ دروازہ بالکل بند ہو گیا. دروازہ کھلا ہے لیکن کوئی ایسا آیا نہیں. مجتہد مطلق آخر میں جو آئیں گے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. تو بڑے بڑے جو ائمہ ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ صدیوں سے کوئی مجتہد نہیں آیا، اور یہ نتھو چنٹو منٹو نتھو خیرو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مجتہد ہیں اور ڈائریکٹ قرآن کریم سے اور حدیث پاک سے مسئلہ نکالیں گے. یاد رکھیے، تقلید چونکہ کوئی مجتہد مطلق اب ہے نہیں، لہذا ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ نکال نہیں سکتا. لہذا ان چار میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا واجب ہے. اس لیے تمام امت کا اس پر، اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ ان چار اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے، اور اپنے اپنے تمام احکام شرعیہ میں ان کے مطابق ان کو فالو کر کے عمل کرنا لازم ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسا بھی کر سکتے ہیں نا، کچھ مسئلے میں امام اعظم کو فالو کر لیے، کچھ مسئلے میں امام شافعی کو فالو کر لیے، کچھ مسئلے میں امام مالک کے مذہب پر عمل کر لیے، کچھ مسئلے میں امام احمد بن حنبل کے مسلک پر مذہب پر عمل کر لیے. ایسا نہیں ہو سکتا. کیا مطلب نہیں ہو سکتا؟ کئی کو نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کچھ معاملات میں امام اعظم کے مسئلے پہ عمل کریں، کچھ معاملات میں امام شافعی کے مسلک پہ عمل کریں، کچھ معاملات میں امام مالک کے مذہب پہ عمل کریں، کچھ معاملات میں آپ امام احمد بن حنبل کے مذہب پر عمل کریں، تو یہ شریعت پر عمل نہیں ہو رہا ہے، یہ تو آپ اپنی طبیعت پہ عمل کر رہے ہیں. آپ کو اپنے حساب سے یہ مسئلہ امام اعظم کا اچھا لگا تو آپ نے اس کو مان لیا، اور دوسرے مسئلے میں آپ کو امام اعظم کا تھوڑا ٹائٹ لگا معاملہ تو آپ نے دیکھا کہ امام مالک کے مذہب میں تھوڑی سہولت ہے تو آپ اس کو کر لیے. اپنی خواہش. یہاں پہ شریعت کی اتباع نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ کیا ہو رہی ہے؟ اپنی طبیعت، اپنے خواہشات نفسانی کی اتباع ہو رہی ہے. اور مطلوب جو آپ پر جو واجب ہے وہ یہ واجب نہیں ہے کہ آپ کا نفس جو کہہ رہا ہے وہ کریں، بلکہ
مطلوب شرعی یہ ہے کہ آپ کا رب، آپ کے رسول کیا کہتے ہیں آپ کو وہ کرنا ہے. اس لیے چاروں اماموں کے ایک ساتھ اتباع نہیں ہو سکتی، پیروی نہیں ہو سکتی، تقلید نہیں ہو سکتی. چاروں میں سے کسی ایک ہی کی ہو سکتی ہے. ایک ساتھ کہنے لگے نہیں تو ہم تو وہ جو رفع یدین کرتے ہیں ہم غوث اعظم کے مسلک پر ہیں. واہ، بہت بڑی دور کی کوڑی لے کر کے آئے. بڑی گمراہ کرنے کے لیے لوگ کیسے ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کے حساب سے رفع یدین کرتے ہیں. ارے جناب علی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلکن حنبلی تھے. صرف رفع یدین ہی میں نہیں، اپنے تمام معاملات میں فقہ حنبلی کو فالو کرتے تھے. تو آپ بھی پہلے یہ اعلان کرو کہ چونکہ غوث اعظم حنبلی تھے تب تمام معاملات میں فقہ حنبلی کو فالو کرتے تھے، لہذا ہم بھی اپنے تمام معاملات میں فقہ حنبلی کو فالو کریں گے. تب تو پھر بالکل ٹھیک ہے. آپ کو ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ حنفی ہی رہو، حنفیت کو ہی اختیار کرو، کوئی ضروری نہیں ہے. آپ حنبلیت کو اختیار کرو، ٹھیک ہے. لیکن صرف رفع یدین کے معاملے میں تو غوث اعظم کو فالو کر لیے اور دوسرے معاملات میں پھر وہی فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ تمہاری طبیعت پر عمل ہے، شریعت پہ عمل نہیں ہے. اگر آپ کو غوث اعظم ہی کو فالو کرنا ہے نا تو ٹھیک ہے. غوث اعظم جس مسلک کے پابند تھے، حنبلی مسلک کے تھے نا، تو آپ پورے مکمل طور پہ حنبلی ہو جاؤ. شادی بیاہ نکاح وغیرہ میں تو حنفی مذہب، اور یہاں رفع یدین کرنے کے لیے خالی حنبلی مذہب. کیا بات ہے، آپ ہی خالی چالو ہیں دنیا میں. بہرحال بتانا آپ کو یہ ہے کہ تقلید کسی ایک امام کی ہو سکتی ہے. الحمدللہ ہمارے بر صغیر ہند و پاک بنگلہ دیش وغیرہ میں جو ہے عمومی طور سے حنفی المذہب لوگ رہتے ہیں، بلکہ دنیا میں 70% مسلمان جو ہیں وہ حنفی مذہب کو فالو کرتے ہیں. اور حنفی مذہب، پھر یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی، کیا شان ہے حنفی مذہب کی، اگر اس کو بیان کرنے لگو تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی بات. میں اس کو چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں یہ ٹاپک اٹھاؤں گا. نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ان غیر مقلدین کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں، ان غیر مقلدین کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں اور وہ دلیل دیتے حدیث سے. بھائی دیکھیے، صرف حدیث میں ہونا کافی نہیں ہے، یہ بھی ہونا اس کے ساتھ ساتھ کہ امت کے لیے قابل عمل ہے یا نہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ حدیث ناسخ ہے یا منسوخ ہے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. بہت سے کام شروع اسلام میں ہوتے تھے، بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرما دیا. اب یہ رفع یدین کا ہی معاملہ ہے، میں پھر وہ بحث آگے آ رہی ہے، میں اس کو پھر نہیں چھوڑوں گا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شروع اسلام میں تھی، بعد میں حضور نے اس سے منع فرما دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد والا عمل پہلے والے عمل کے لیے ناسخ ہے، یعنی پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا اور بعد والا حکم جو ہے یہ باقی ہے. مثال کے طور پر، اس کی چھوٹی سی مثال، پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا، یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا. بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی. سنت ہے لیکن فرضیت منسوخ ہو گئی، یعنی رمضان کے روزے عاشورہ کے روزے کے لیے ناسخ ہو گئے اور عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی. یہ ناسخ و منسوخ والا یہ بھی ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، اور جس پر جو ہے علم والے ہی جو ہے اس پر بحث کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. ہم جیسے لوگوں کی اتنی کہاں اوقات ہے. بہرحال اب ایک چیز میں نمبر وار، میں نے 15 چیزیں ایسی نوٹ کی ہیں، اور الحمدللہ رات میں عشاء کے بعد بیٹھا اور اس کے بعد تقریباً 12 بجے تک میں نے وہ
کتنا بڑا بہت لمبا مضمون ہے. میں نے گروپ میں بھی ڈالا ہے, جنہوں نے گروپ میں دیکھا ہے وہ بہت ہی لمبا, پورے ہر بات حوالہ کے ساتھ, کتابوں کے حوالہ کے ساتھ. آپ لوگ اس گروپ میں جڑیے, انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ کے مسائل وغیرہ حل کیے جاتے ہیں. تو بہرحال سب سے پہلی چیز وہ میں نمبر وائز 15 چیزیں ہیں, ان میں سے نمبر 1 بغیر, میں نے سر سے پیر تک کا کوڈ کیا ہے. ہاں, میں نے جو ہے سر سے پیر تک کو جو ہے اس طرح سے کوڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو سب سے پہلے سر کی طرف آتے ہیں اوپر, بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا. آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں, اور خاص طور سے یہ چیز غیر مقلدین نے اس کو رواج دیا ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ٹوپی نماز کے لیے ضروری تو ہے نہیں, بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اس سلسلے میں مسئلہ کیا ہے. علامہ علاء الدین حسقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, در مختار فقہ حنفی کی عظیم الشان کتاب. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فتویٰ, کوئی مفتی اگر لکھتا ہو تو کوئی فتویٰ ایسا نہیں ہوتا جس میں در مختار اور اس کی شرح رد المحتار کا حوالہ نہ ہو. سمجھے نا, ایک اعلیٰ حضرت نے در مختار کو بحر زخار فرمایا, ایسا سمندر جو ہر وقت موجیں مارتا رہتا ہے. ہاں, در مختار کی وہ شان ہے فقہ حنفی میں. اس کے مصنف ہیں علامہ علاء الدین حسقفی رحمۃ اللہ تعالی, وہ فرماتے ہیں کہ وَصَلَاتُهُ حَاسِرًا اَيْ كَاشِفًا رَأْسَهُ لِلتَّكَاسُلِ وَلَا بَأْسَ بِهِ لِلتَّذَلُّلِ وَأَمَّا لِلْإِحَانَةِ بِهَا فَكُفْرٌ. نمازی کا سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے. سستی کی وجہ سے, ٹوپی رکھی ہے لیکن سستی, کاہلی, ٹوپی نہیں پہنا, تو سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے. تواضع اور عاجزی کے لیے ہو تو مکروہ نہیں, اور اگر نماز کی اہانت کے لیے ہو, یہ سوچ کر کہ نماز کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے جس کے لیے ٹوپی پہنی جائے, تو فرمایا کفرن, یہ کفر ہے. یعنی ٹوپی نہ پہننے کی 3 صورتیں ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ رضویہ شریف میں فرماتے ہیں, فتویٰ رضویہ جلد 7 صفحہ نمبر 389, فرماتے ہیں فقہائے کرام نے ننگے سر نماز پڑھنے کو 3 قسم کیا ہے. اگر بنیت تواضع و عاجزی ہو تو جائز ہے, اور بوجہ کسل, سستی و کاہلی ہو تو مکروہ ہے, اور معاذ اللہ نماز کو بے قدر اور ہلکا سمجھ کر ہو تو کفر ہے. باہر شریعت میں ہے تیسرے حصے میں, سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو تو مکروہ تنزیہی ہے. اور اگر تحقیر نماز مقصود ہے, مثلا نماز کوئی ایسی محتم بشان چیز نہیں جس کے لیے ٹوپی یا عمامہ پہنا جائے, تو یہ کفر ہے. اور خشوع و خضوع کے طور پر ہو تو یہ جو ہے مستحب ہے. تو آپ سمجھ گئے نا, ٹوپی, بغیر ٹوپی نماز پڑھنے کی 3 صورتیں. سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہو تو مکروہ. نماز کوئی ایسی خاص چیز نہیں جس کے لیے ٹوپی پہنی جائے, اگر ایسا ہو تو کفر. ہاں, اگر خشوع و خضوع کہ میرے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز نہ رہے, یہاں تک کہ کوئی کپڑا ٹوپی بھی نہ رہے, تذلل و عاجزی کے اعتبار سے ہو تو یہ پھر مستحب ہے. عام طور سے میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے احرام کی حالت کے ہمارے حضور نے کبھی بھی عمامہ یا ٹوپی کے بغیر نماز نہیں پڑھی. سمجھ رہے بات آپ نا, ہمارے حضور نے احرام میں تو سر ڈھک نہیں سکتے نا, احرام کی حالت کے علاوہ باقی تمام حالتوں میں کبھی بھی حضور نے بغیر ٹوپی یا بغیر عمامہ شریف کے نماز نہیں پڑھی. ہم ان کے امتی ہیں تو ہم کو کیا چاہیے, ہم کو بھی تو حضور کے سنت پہ عمل کرنا چاہیے نا. تو عام حالات میں یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ کچھ اگر نہ بھی ہو, سستی کاہلی نہ بھی ہو, نماز کی تحقیر مقصود نہ بھی ہو, تو کم سے کم عام حالات میں ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت تو بہرحال ہے. تو اس سنت کو چھوڑ کر کے
ہم ان لوگوں کی دیکھا دیکھی کائی کو کرتے ہیں ایسا؟ ہاں ہمارے لیے پھر یہ کہتے ہیں ہمارے لیے حضور کی سنت کافی ہے. تو حضور کی سنت تو ہے نا بھائی کہ ٹوپی حضور عام حالات میں احرام کے علاوہ باقی حالات میں ٹوپی اور امامہ کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے. تو آپ بھی اس سنت پر کائی کو عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو آپ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے پر کائی کو پروموٹ کرتے ہیں. تو ٹوپی کا مسئلہ معلوم ہوا نا. ٹوپی جو ہے پہن کے نماز پڑھیے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم سنی ہیں, سنت والے ہیں. سبحان اللہ. نہیں, سنی کا مطلب ہی سنت والا. ہم سنی ہیں, سنت والے ہیں, حضور کی سنت کو ہم ضرور ادا کریں گے اور بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسری چیز, سر ہو گیا, اب آنکھیں آئیے. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا, عام حالات میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے, شریعت کو پسند نہیں ہے. ہاں میں وہ بیان کر رہا ہوں. ہاں آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرنا مکروہ تنزیہ ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں آنکھیں بند کرنے سے منع فرمایا ہے. اور اس لیے بھی کہ حالت قیام میں سجدہ کی جگہ کو دیکھنا سنت ہے نا. تو آنکھیں بند کرنے سے یہ سنت چھوٹ جائے گی. اور اس لیے بھی کہ ہر عضو کے لیے نماز میں ایک حصہ ہوتا ہے اور آنکھیں بند کرنے سے آنکھوں کا وہ حصہ حاصل نہیں ہوتا. البتہ اگر آنکھیں کھلی رکھنے سے, آپ کا سوال, البتہ اگر آنکھیں کھلی رکھنے سے خشوع و خضوع حاصل نہ ہوتا ہو بلکہ آنکھیں بند کرنے سے خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہو تو پھر مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے, بلکہ اس صورت میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بہتر ہوگا. خشوع و خضوع کے لیے ہو تو آنکھیں بند کر کے پڑھ سکتے ہیں, اور جہاں ورنہ اگر آنکھیں کھلی رکھ کر بھی آپ کو خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے تو بلا وجہ آنکھوں کو بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے. بہار شریعت میں ہے, صدر شریعہ فرماتے ہیں نماز میں آنکھ بند رکھنا مکروہ ہے مگر جب کھلی رہنے میں خشوع و خضوع نہ ہوتا ہو تو بند کرنے میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے. بہار شریعت تیسرا حصہ, تیسرے حصے کے اندر یہ مسئلہ. اچھا, اب ایک بہت معرکۃ الآراء مسئلہ جو ہے ناف, یہ سینے پہ جو آج کل یہ ہاتھ باندھتے ہیں, اور ہمارے سنی بھائی بھی جو ہے, سنی ہے میں جانتا ہوں, وہ سنی ہیں, حنفی ہیں, لیکن ان غیر مقلدین کی دیکھا دیکھی یہاں پہ ہاتھ باندھنا. ہماری مسجد میں بھی ایسے لوگ آتے ہیں اور کوئی جو ہے یہاں باندھتے ہیں, کوئی ایسا کر لیتے ہیں. عجیب عجیب. ارے بھائی اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے آیت شروع میں تلاوت کی تھی, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو, بالخصوص بیچ والی نماز کی, اور اللہ کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے لیے ادب کے ساتھ. اچھا مجھے بتائیے, کسی کمشنر کے سامنے کوئی ایسا کھڑا ہوتا ہے کیا؟ کوئی ایسا کھڑا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا یہ پیر پھیلا کر کے جو یہ لوگ کر رہے ہیں, زبردستی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں نا, گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگ, ہاں گمراہ کر رہے ہیں, پورا ایک دم گریبان کھول کر کے کسی کمشنر کے سامنے جا کے کھڑے ہو کر کے ایسے دکھاؤ تو کمال کی بات ہے یار. ایک دنیا کے آفیسر اور حاکم کے سامنے تم اٹینشن ہو کر کے کھڑے ہوتے ہو, اپنے گنڈوں کی طرح سے اپنے گریبان کو کھول کے نہیں رکھتے, اپنے آستینوں کو کھول کر کے, پائچے کو کھول کر کے نہیں رکھتے. ایک دنیاوی حاکم کے سامنے تم اس قدر ادب کا مظاہرہ کرتے ہو, اور وہ جو رب العالمین ہے, احکم الحاکمین ہے, تم اس کے سامنے گنڈے موالیوں کی طرح سے آ کر کے کھڑے ہوتے ہو. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا ادب ہے؟ رب نے تو فرمایا قوموا للہ قانتین, اللہ کے لیے ادب سے کھڑے ہو, اور تم یہاں پہ بے ادبی کا مظاہرہ کر رہے ہو اور خود کو کہتے ہو کہ ہم توحید والے ہیں. ہاں ہم توحید والے ہیں. یہ کون سی توحید ہے؟
جو تم کو اللہ کے بارگاہ کے ادب سے دور کر دے، وہ توحید نہیں ہو سکتی، شیطانی توحید ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں بندہ سر سے پیر تک ادب بن جائے، یہ اصل، یہ بندگی ہے، یہ توحید ہے۔ اب یہ جو ناف سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے نا، یہ تھوڑا لمبا ہے، اب میں اس کو انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کروں گا، اور میں نے اس میں شارٹ میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام اور ان کے بعد مجتہدین کرام کے زمانے میں ہاتھ باندھنے کے، نماز میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں صرف دو ہی مذہب تھے، صرف دو ہی مذہب تھے۔ ایک مذہب تھا ناف کے اوپر باندھنے کا، اور دوسرا مذہب تھا ناف کے نیچے باندھنے کا۔ امام ترمذی نے وہ حدیثیں روایت کی ہے، اور امام ترمذی وہ حدیثوں کو روایت کرنے کے بعد جو بات فرماتے ہیں، امام ترمذی شریف بخاری مسلم کے بعد جو نمبر ہے، ترمذی شریف کا نمبر ہے، جی صحائح ستہ، 6 صحیح کتابیں ہیں نا، جن کو صحاح منے صحیح، ستہ منے 6، تو 6 صحیح کتابیں جو ہیں ان میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ٹھیک ہے، یہ 6 کتابیں صحائح ستہ کہلاتی ہیں۔ ان 6 میں سے تیسرے نمبر پر جو کتاب آتی ہے اس کا نام ہے سنن ترمذی یا جامع ترمذی، امام ترمذی کی۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی فرماتے ہیں، سن لیجئے، یہ مسئلہ میں کلیئر کر دوں، ختم کر دوں۔ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ۔ ترمذی شریف ترجمہ سن لیجئے، امام ترمذی فرماتے ہیں اس پر اہل علم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا عمل ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ آدمی نماز میں داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے، اب بعض کی رائے یہ ہے کہ ناف کے اوپر رکھے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ ناف کے نیچے رکھے، دونوں میں سے ہر ایک درست ہے۔ دیکھیں امام ترمذی نے امت کے جو اکابر صحابہ، مجتہدین، تابعین، تبع تابعین کا جو مسلک بیان کیا ہے وہ دو ہی مسلک بیان کیا ہے، ناف کے اوپر، ناف کے نیچے، تیسرا کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ سینے پہ باندھنے کا جو مذہب ہے یہ تیسرا کوئی مذہب ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ ابن تیمیہ نے بھی جو ہے تیسرا مذہب بیان نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ ان کا جو بڑا مفتی عبدالعزیز بن باز، سب سے بڑا مفتی تھا سعودی عرب کا، اس نے بھی کوئی تیسرا مذہب بیان نہیں کیا، اس نے بھی دو ہی مذہب بیان کیے، ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے۔ یہ بعد میں جو کچھ پیدا ہونے والے کچھ جو ہے، انہوں نے یہ تیسرا مذہب نکالا، سینے پر ہاتھ باندھنے کا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو پروف کرنے کے لیے بھی ہر وقت، اینی ٹائم، رات کے 12 بجے چاہیں تو اس وقت بھی، میں کسی بھی وقت اس کو پروف کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ان غیر مقلدوں کے بھی جو بڑے بڑے مولانا ہیں، انہوں نے بھی جو ہے دو ہی مذہب بیان کیے ہیں، ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے۔ سینے پر کا کوئی مذہب صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ میں نہیں ملتا۔ آپ یہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ حدیث پاک میں علی صدر ہی کا لفظ ہے، سینے پر، علی کا معنی پر، صدر معنی سینہ، سینے پر، تو اس کا کیا جواب ہوا؟
تو علماء شوافع نے، شافعی حضرات نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ علی صدرہی کا معنی ہے اندہ صدرہی، سینے کے پاس، سینے پر نہیں۔ تو اب اگر کوئی امام شافعی کا مقلد ہے، جیسا کہ منگلور، کیرالہ وغیرہ میں ہے، وہ سینے کے اوپر باندھتے ہیں، اور ہم لوگ عام طور سے امام اعظم کے مقلد ہیں، اور ہمارے یہاں سنت جو ہے یہ ناف کے نیچے باندھنے کا ہے۔ ہمارے جو بھائی ایسا ویسا کرتے ہیں وہ چھوڑیے، سنت طریقہ اختیار کیجئے، سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب انشاءاللہ جو ہے میں حضرت مولا کائنات کی حدیث پاک یہاں پہ ہے وہ پورا، حدیث پاک سن لیجئے۔ متولی صاحب کا فرمان ہے، میں آپ کو حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال ان من السنت فی الصلاة وضع الاکف علی الاکف تحت السرۃ۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں مروی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں پر ناف کے نیچے باندھے۔ مولا علی کا نعرہ لگانے والوں، مولا علی نے تو یہ فرمایا، مولا علی نے تو یہ فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے۔ خاص سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اور مولا علی کے نعرہ لگانے والے ناف کے اوپر یا سینے پر ہاتھ باندھے، یہ کیسے مولا علی سے محبت ہے؟ اور دوسری حدیث پاک بھی سن لیجئے۔ ان ابو جحیفہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاة تحت السرۃ۔ ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ مولا کائنات حضرت علی نے فرمایا نماز میں ایک ہتھیلی کا دوسری ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ تیسری حدیث پاک عن علی انہ کان یقول ان من السنت وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ یہ سب حدیثیں نظر نہیں آتی، یہ سب حدیثیں نظر نہیں آتی۔ یاد رکھیے جن حدیثوں میں علی صدرہی کا لفظ ہے اس سے مراد سینے کے نیچے ہے، سینے پر تو کہیں بھی نہیں۔ اس لیے غیر مقلدین کو فالو مت کیجیے، جو آپ کے نبی سے ثابت ہے اس پر عمل کیجیے۔ ہمارے مقتدا یہ غیر مقلدین نہیں ہیں، بلکہ ہمارے مقتدا اور پیشوا تو رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ یہ تین باتیں ہوئی۔ اب اس کے بعد گریبان کھلا رکھ کر کے حالت قیام میں پاؤں پھیلا کر کے اور رفع یدین وغیرہ، یہ اور ابھی 12 پوائنٹس اور ہیں۔ انشاءاللہ میں یہ آپ کے سامنے اسی طرح سے دلائل کے ساتھ، اس کے میں نے تو یہ بیان کے لحاظ سے مختصر دلیلیں پیش کی ہے، کسی کو اور دلیلیں چاہیے تو میں اور دلیلیں دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا خیال ہے آج سے ہم چونکہ حنفی ہیں نا، الحمدللہ حنفی ہیں، اپنے تمام معاملات میں ہم مذہب حنفی کو فالو کرتے ہیں۔ جب اپنے تمام معاملات میں مذہب حنفی کے مقلد ہیں تو انشاءاللہ نماز میں بھی ہم مذہب حنفی کے مطابق ہی عمل کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ فرمائیے کہ ہم حنفی ہیں اور حنفی مذہب کے مطابق ہی عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان غیر مقلدین کے شر سے تمام سنی